الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني الهاشمي النبهي الأبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات الله تکبیر ماشاءاللہ مجمع کافی ہے خالق اکبر کا نام بلند ہے معنی یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے جب سب سے بڑا ہے نعرہ اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت سیدیت تک صلوات محترم مکرم سامعین گرامی بزرگان دین نوجوانان جعفریہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں تلاوت کی ہے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے آج وقت تھوڑا سا مختصر ہے کیونکہ جو میرے ساتھ آتے تھے نا وہ بھائی شاہد صاحب ان کی ایک فوتگی ہوئی ہے تو وہاں ہمیں پہنچنا ہے جنازے تو اس لیے آج کا وقت جو ہے وہ تھوڑا اختصار کے ساتھ ہے باہر انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو ہوگی تو ارشاد ہوا میرے حبیب یہ لوگ علم پہنچ جانے کے بعد بھی آپ کی بات نہیں مانتے فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم جب علم آپ کے پاس پہنچ چکا ہے تب بھی میرے نبی کو نہیں مان رہے مہربانی مالک آپ کو عزت دے اب یہاں میرے محترم مکرم سامعین یہاں علم سے مراد کیا ہے کون سا علم ہے جو پہنچ چکا اور اللہ کہہ رہے میرے حبیب کو نہیں مان رہے پھر بھی آپ ان کے ساتھ حجتی کر رہے ہیں میرے نبی کو مان لو چونکہ علم پہنچ چکا ہے تو میرے محترم مکرم سامعین علم سے مراد قرآن ہے علم سے مراد قرآن ہے جب قرآن پہنچ چکا آپ بھی نہیں مان رہے اب یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے سب جانتے ہیں طرفین کے علماء مانتے ہیں کہ یہ واحد آیت ہے جو شان نزول جس کا واقع مباہلہ اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ مباہلہ ہے میں نے مباہلہ نہیں پڑھنا صرف ایک جملہ ادا کرنا وہ بھی آپ کی توجہ کے لیے نجران سے آئے ہوئے جو عیسائی تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام جگہ جگہ پہنچ چکا ہے تو اب کسی طریقے سے ان لوگوں کو اسلام سے ہٹایا جائے چونکہ عیسائیوں کو بھی خطرہ تھا کہیں اسلام جو ہے وہ عیسائی قبول نہ کر لیں چونکہ رفتہ رفتہ اسلام کی رفتار بڑھ رہی تھی
اب یہ کہہ کے نکلے کچھ پادری جو وہاں کے علماء تھے، عیسائیوں کے عقل مند ترین لوگ، کہنے لگے کہ ہم 3-4 دن ان سے بات کر کے واپس آ جائیں گے اور ان سے آ کے یہ کہیں گے کہ جو ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ نہیں تھے، جیسا کہ ہماری انجیل میں اللہ نے فرمایا ہے ویسے وہ نبی نہیں تھے۔ لہذا یہاں آ کے ہم انہیں گمراہ کریں گے اور کہیں گے یہ وہ نبی ہی نہیں، تو پھر اسلام کیسا قبول کریں گے؟ تو یہ نیت لے کے چلے، یہ نہیں جانتے تھے کہ جو کائنات کا خالق ہے اس کے محبوب کے سامنے جا رہے ہو۔ سلامت رہو یا اللہ کو سلامت رکھے یا خالق جو خالق کائنات ہے اس کا محبوب ہے آئے۔ اور آپ جانتے ہیں اسلام نے بے ادبی نہیں سکھائی، لفظوں پہ بولنا ہے، اسلام نے مہمان نوازی سکھائی۔ جیسے عیسائی وفود پہنچے تو مسجد میں سرکار نے انہیں جگہ دی، اپنی ابا بچھا ان کو وہاں بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان یہ سرکار کے ساتھ لفظوں پہ توجہ دیتے، عقیدہ اور ایمان جو ان کا مذہبی تھا وہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو سرکار نے بھی استقبال کیا ان کا، کہا کہ حضرت عیسیٰ بڑے بلند تھے، توجہ یہاں، اگر میرا لفظ آیا ہوا مجھے دکھ ہوگا، اللہ کو حضرت عیسیٰ بڑے بلند تھے، ان کی یہ شان تھی، ان کے یہ معجزات تھے، اللہ نے انہیں اپنا نائب بنایا تھا، وہ روح اللہ تھے، تو سرکار بھی ان کی تعریف جو ان کے شایان شان تھی وہ کر رہے تھے۔ لیکن اچانک سرکار نے جب ان کا عقیدہ پرکھا اور سنا تھا، اس کے مطابق سرکار نے فرمایا ہاں ایک کمی تھی ان میں، جو لفظوں کی نزاکت کو سمجھتے ہو یا ایک کمی تھی ان میں، وہ جو حضرت عیسیٰ تھے۔ یا نبی اللہ کون سی کمی؟ سرکار نے فرمایا وہ عبادت نہیں کرتے۔ جو بندہ نہیں بولتا وہ اللہ کرے شیعہ نہ ہو، اس قوم میں پیدا نہ ہوا ہو تو میں بھی کر کے ڈوب جاتا۔ سرکار نے کہا وہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھو سید الانبیاء کا علم کیا ہے، جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے اس کا علم کیا ہے، جو اللہ کے علم کا وارث ہے اس کا علم کیا ہے۔ سرکار فرمانے لگے کہ عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے، بعد بھی کھڑے ہوئے دلائل دے رہے کہ یا نبی اللہ وہ تو ایسی عبادت کرتے تھے، وہ تو اس طرح عبادت کرتے تھے، وہ تو وہاں عبادت کرتے تھے، وہ تو اس جگہ عبادت کرتے تھے، وہ تو اس طریقے کی عبادت کرتے تھے۔ اب عبادت کے فضائل سنانا شروع ہو گئے۔ جب سنا رہے تھے اس وقت میرے نبی نے ان کی طرف دیکھ کے کہا پھر تمہیں جواب نہیں ملا، تم کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، اگر اللہ کا بیٹا ہے تو عبادت کس کی کرتا ہو؟ اگر اللہ کا بیٹا تھا تو عبادت اس کی کرتا تھا، تو اگر حقیقت پسند ہوتے تو وہیں پہ مان جاتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن قرآن پہنچ چکا تھا، قرآن کے دو وجود الگ ہے، بعد میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔
وقت بھی نہیں ہے، کہو تو پھر انشاءاللہ کل دو وجود ہے، ایک مکتوبی ایک نوری، دونوں کا علم نبی کے پاس۔ بہت شکریہ، اس کا عقیدہ ہے، دونوں کا علم میرے نبی کے پاس۔ نوری قرآن سینے میں تھا، مکتوبی قرآن نبی کے پاس، تو علم پہنچ چکا تھا، نبی موجود تھے، قرآن بھی موجود تھا۔ 3 دن تک سرکار فرماتے رہے، آیات آپ نے سنی ہوئی ہے، کوئی نئی آیت ہے نہیں کہ میں آپ کو سناؤں، لیکن جو نیا مجمع ہے ان کے لیے 1-2 جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو میں اللہ کا پہلا عابد ہوں، میں ہوتا یا میرے علم میں ہوتا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، یا جو بندے بولنے والے ہیں وہ تو بولو رہے ہیں۔ اینا چلانا رہا مادری میں نے بھی چلیا کھا سلوات پڑھیا لے رہتے ہیں۔ کل ایمان کل قرآن نعرہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دوسری آیت میرے نبی نے پڑھی، اِنَّ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثْلِ آدَمَ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، ادھر آدم کی نہ ماں ہے نہ ڈاکٹر صاحب جملے کا لطف لیجیے، دونوں ترابی ہیں، سروں سے گزر گیا، دونوں ترابی ہیں، دونوں مٹی سے بنے ہیں، آدم بھی ترابی عیسیٰ بھی ترابی، سرکار بھی موجود، قرآن کا علم بھی موجود، اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے نبی موجود تھے۔ اللہ اکبر، اگلا جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، جو قدیم سننے والے ہیں، نبی بھی موجود تھے، توحید بچانے کے لیے اللہ کا نمائندہ قرآن پڑھ رہا تھا، 2 دن قرآن پڑھتا رہا، لیکن نبی کی موجودگی میں قرآن کافی نہ ہوا۔ اللہ اکبر، میں سست ہو گیا، یا سلام کیا۔ اب ان کا پروگرام یہی تھا کہ باتوں میں سرکار کو الجھاتے ہیں اور وہاں جا کے کہیں گے کہ جواب نہیں ملا یا ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا پروگرام کچھ اور تھا۔ اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو، جب ان کے پاس علم آیا ہے تب بھی نہیں مانتے، بلاؤ ان کو جو علم کے وارث ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا کہہ دو ان سے تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لے کے آؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر کرنا کیا ہے؟ ابتحال۔ ابتحال کے معنی کیا ہے؟ گڑگڑانا، رونا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے فریاد کریں گے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی
لعنت برسے گی۔ اب حالات کیا تھے؟ آگے رسول، گودی میں حسین، انگلی کے ساتھ امام حسن، پیچھے جناب سیدہ، پنجتن پاک کا یہ قافلہ پیچھے کلے امام۔ پنجتن پاک کا یہ قافلہ، بلکہ یوں کہوں، یہ نیا لفظ آپ احباب کی نظر کر رہا ہوں، جس نے پہلے سنا ہو وہ نہ بولے، جو پہلی دفعہ سن رہا وہ بولے۔ صدیقین کا لشکر آ رہا تھا۔ تاکہ صاحب حزب صدیقی، کیا کہنے بابا، سچوں کا حزب، سچوں کا لشکر، سچی جماعت، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ۔ یہ ہے وہ سچے جو توحید بچانے کے لیے، قرآن اور رسالت بچانے کے لیے میدان مباہلہ میں آ رہے ہیں۔ اللہ صلوات پڑھتے ہیں بس بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں، دو چار جملے اور میرا خیال ہے ایک جملہ مصاحب کا اور اسی کا تمام۔ کل سے انشاءاللہ 9 بجے جو ہوگی، آج وہ قدرتی طور پہ ہو گیا ایسا، ایک میں مہمان آئے تھے ذاکر صاحب، یہ جڑا والے سے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے میری روٹین کیا ہے کہ میں 4 بجے اذان دیتا ہوں، پھر نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ 5 بجے تشریف لائے تو میں سو بھی نہیں سکا، تو ابھی طبیعت بھی ناساز ہے۔ بہرحال کوشش میں نے کی ہے کہ آپ سے گفتگو ہو سکے، تو فوتگی بھی ہے، اس پہ بھی جانا ہے، تو آخری جملے میں عرض کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں یا نبی اللہ، کہ گودی میں حسین کی بچے ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ حسین کو اپنی گود میں، سرکار فرماتے ہیں اس لیے کہ میں اپنی امت کے مولویوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ کیا کہنے بابا، اسے نہیں سمجھ آئی اگر بطول کی گود میں حسین ہوتے تو زمانہ یہی کہتا حسین ماں کے ساتھ آ گئے تھے، میں نے اپنی گود میں حسین کو اٹھایا ہے تاکہ زمانے کو پتا چلے دین کو جب بھی ضرورت پڑے۔ دین بچانے والا حسین، دیکھیں اتنی بڑی شخصیت ہے، گود میں بچہ اٹھا ہے، 1,24,000 انبیاء، یہ اللہ کا چناؤ، لفظ سمجھانے کے لیے پھر لفظ دینا پڑتا ہے۔ 1,24,000 یہ سمجھنے اللہ نے پوری مخلوقات میں جوہر نکالا، ان میں سے 313 ان کے جوہر ہیں، 313 میں سے 5 اولي العزم، کیا کہنے وہ ان کے جوہر ہیں، کیا کہنے بابا، اور 5 میں سے میرا نبی ان سب کا جوہر ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، مالک تمہیں سلامت، آپ جیتے رہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور میرا نبی، یہ 5 اولي العزم نبی، ان میں سے جو 4 ہیں وہ رہ گئے، کیسے؟ کسی نے دعا کی ہے، کسی نے بد دعا کی ہے۔ یار اللہ نے بندوں کا گل پک بھی کر لیا بھئی، حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے یا دعا کی ہے یا بد دعا کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہے اللہ اس انتظار میں رہا
میرا نبی یا مجھ سے دعا مانگ لے یا ان کے لیے بد دعا مانگ لے۔ تو یہ وہ نبی تھا جس نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں مانگی اور نہ اپنے لیے دعا مانگی۔ کیا کہنا ہے؟ بہرحال وقت ہوگا تو مزید میں اس موضوع کو انشاءاللہ چلائیں گے، کیونکہ مجھے کافی سارے اعتراضات کے جوابات بھی دینے ہیں، لیکن کل آج کا ٹائم نہیں تھا تو جو ہے انتظار کر رہے ہیں۔ مختصر کر رہا ہوں، 40 ہجری ہے، علی زخمی ہے، بادشاہ میں جا کے حسن و حسین گھر کے دروازے کے قریب پہنچے، علی کی آواز آئی، حسن جتنے میرے ماننے والے ہیں ان سے کہو لوٹ جاؤ۔ حسن فرماتے ہیں بابا سارے آپ کے ماننے والے ہیں، سارے مومنین ہیں، سب رو رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ ہجوم میری بیٹیاں دیکھیں، یہ رونے والوں کی آواز میری بیٹیوں کے کانوں میں پڑے۔ یہ وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ہجوم نہیں دیکھا۔ اللہ کا قبول فرمائے۔ جب کربلا کے میدان میں 2 محرم کو نواب کربلا آئے تو حسین کی بہنوں نے جو ہجوم دیکھا ہے، کبھی 4000 کا لشکر، کبھی 9000 کا لشکر، کبھی 60,000 کا لشکر۔ ریاض القدس والے نے جو تعداد لکھی ہے وہ 9 لاکھ کی۔ 9 لاکھ کو یہ حکم تھا نیزے بلند کرو، تلواریں بلند کرو اور اونچی اونچی آواز میں کہو اقتلوا حسین، حسین کو جلدی قتل کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم فی اللہ، خدا تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں یہ ان بہنوں کو پتا تھا جو بھائیوں کے قاتلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ہوا تفصیل سے مسائل پڑھوں گا، آج وقت نہیں ہے، آخری جملہ دے رہا ہوں۔ آخری قافلہ کربلا میں کھولی لائن لے گیا۔ رونے والوں عزاداروں، یہ وہ لائن ہے کہ جس کی شادی خود علی نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ سرکار کی ایک کنیز جس کا نام نواب، جناب سیدہ زینب کی شاگردہ ہے۔ جب 6 مہینے بعد امام حسن ان کو لینے کے لیے آئے کہ قافلہ واپس یتیمان علی کو واپس مدینہ لے جائے، تو اس وقت نواب جو ہے وہ جناب سیدہ ثانیہ زہرا کے قریب آ کے کہتے ہیں علی کی بیٹی کیا کبھی دوبارہ بھی کوفے آنا ہوگا؟ بی بی فرماتی ہے نواب ہوگا صحیح، بی بی پھر کیا میرے گھر میں آئیں گے؟ تو بی بی فرماتی ہے نواب میں مجبور ہوں، میں تیرے گھر کے قریب سے گزر جاؤں۔ اونچی اونچی آواز میں چیخے مار کے دھاڑے مار کے رو رہی ہے۔ قریب سے امام حسن گزرے، فرماتے حسین ثانیہ زہرا کی کنیز نواب رو رہی ہے۔ حسین قریب ہے، سر چوما، کہا کیوں رو رہی ہے؟ مولا میں نے سیدہ سے پوچھا سیدہ کبھی کوفہ دوبارہ آنا ہوگا؟ بی بی فرماتی ہیں آؤں گی ضرور، مگر تیرے گھر کے قریب سے گزر جاؤں گی، تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ حسین رو کے فرماتے ہیں نواب کوئی آئے نہ آئے اس کی مرضی، حسین وعدہ کرتا ہے۔
میں تیرے گھر میں ضرور آؤں گا، یہ تیری مرضی ہے، تو پہچانے یا نہ پہچانے۔ جزاکم اللہ، عاشرکم من اللہ، مولا جزائے خیر دے۔ رونے والوں، عزاداروں، جب آپ کے ساتھ کون کون آئے گا، آپ کے شیان شان استقبال کروں گی، سرکار فرماتے ہیں 61 ہجری ہوگی، 10 کا دن گزار کے 11 کا دن جب چڑھے گا، شب ڈر رہی ہوگی، حسین تیرے خانے میں مہمان بنائے گا۔ واہ بھائی واہ، مولا جزائے خیر دے۔ سوائے شلم کے کسی غم میں نہ ہونا۔ بس عزاداروں، رونے والوں، امام کا سر قلم ہوا، اس سے زیادہ مختصر نہیں کر سکتا۔ کھولی لئی نے امام کا سر یوں اٹھایا، کیا سینے سے لگایا؟ کیا امام کا سر سر پہ رکھا؟ نہیں عزاداروں، ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا، ماں سارا سارا دن روئے۔ ان زلفوں میں ہاتھ ڈال کے کیا حسین کے سر کو اس نے گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھا؟ رونے والوں کیا اگلی اس نشست پہ رکھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آئے رونے والوں کوئی مرتا ہے تو بے شک مرتا ہے، لیکن پردہ نہیں ڈال سکتا۔ جہاں پہ خاص رکھتے ہیں گھوڑوں کی، وہاں پہ اس نے اس کوبرے میں حسین کا سر رکھا۔ آئے رونے والوں، یہ چل رہا تھا، حسین کے لب متحرک ہو رہے تھے، آواز آ رہی تھی، انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آواز آ رہی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ کیا اس نے سنا امام کے ہونٹ متحرک ہوئے؟ آواز آئی، ظالموں، جیسے تم نے مجھے مارا ہے اسی طرح تم سے انتقام لیا جائے گا۔ مولا جزائے خیر دے۔ رونے والوں، اس ظالم نے کہا حسین بد دعا دے دیں گے۔ حسین کا سر توبرے سے نکالا، اس نے ایک چٹان پہ حسین کا سر رکھا، اور رونے والوں عزاداروں، اس ظالم نے تازیانہ نکالا۔ تازیانہ نکالنا تھا یا سیدہ زینب کی چیخ بلند ہوئی، فرمایا میرا بھائی تیرا ضرور سے مارا گیا، میرے بھائی کا گردہ چھینا گیا۔